السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ مزے میں ہو؟ بہت اچھا۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے آج ہم کیا بات کریں گے؟ آج میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتانے لگی ہوں۔ آج میں آپ کو اس دنیا میں سب سے پہلے آنے والے لوگوں کے بارے میں کچھ مزے کی باتیں بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے پہلے زمین پر کون آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا، اور پھر ان کے بہت سارے بچے۔ لیکن بچوں، کیا آپ جانتے ہو جب وہ زمین پر آئے تھے تو ان کے پاس زمین کے اوپر سوائے قدرتی چیزوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس ہماری طرح اچھے پیارے خوبصورت لباس نہیں تھے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے یمی چیزیں، پیزا، برگر، آئس کریمز، چاکلیٹس اور کینڈیز نہیں تھیں۔ اسی طرح ان کے پاس رہنے کے لیے اچھے خوبصورت گھر نہیں تھے، ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں اور بالکل سادہ زندگی تھی۔ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ان کے پاس سب کچھ نہیں تھا تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پیارے بچوں، جب اس دنیا میں انسان نے قدم رکھا تو سب سے پہلے اس کو جس چیز کی ضرورت پڑی وہ لباس تھا۔ لہٰذا اس ٹائم نہ مشینیں تھیں، نہ کپڑا تھا اور نہ سوئی دھاگے تھے۔ وہ اپنا لباس تو نہ بنا سکے، لیکن انہوں نے اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے پتوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے درختوں کے بڑے سے پتے کاٹے اور انہیں جسم پر لگا لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو جس چیز کی ضرورت پڑی وہ کھانا تھا، کیونکہ ان کو بھوک لگتی تھی۔ آپ کو بھی لگتی ہے نا؟ تو جب بچوں ان کو بھوک لگتی تو کیا کھاتے ہوں گے؟ ان کے پاس نہ ہماری طرح اچھے برتن تھے، نہ آگ تھی اور نہ ہی کھانے پینے کی اتنی زیادہ ترکیبیں تھیں ان کے پاس۔ تو پیارے بچوں، وہ لوگ ہماری طرح چاکلیٹ تو نہیں کھا سکتے تھے، تو چاکلیٹ کی جگہ پہ وہ یمی سی میٹھی کھجوریں کھاتے تھے۔ کولڈ ڈرنکس کی جگہ پہ مزے کا دودھ نکال کے پیتے، اور اسی طرح میٹھے آئس کریمز اور یمی چیزوں کی جگہ پر وہ تازہ سا مزے کا شہد پیتے اور تازہ رس برے رنگ برنگے پھل کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں اس وجہ سے ان کی صحت کتنی اچھی تھی؟ ان کی صحت اتنی اچھی تھی کہ وہ بڑے سے بڑے ہونہار جانور کا بھی مقابلہ کر سکتے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے ہوتے، اچھے موٹے سے مسلز، اور اس کے ساتھ سرخ اور سفید رنگ کے ہوتے۔ اسی وجہ سے ان کے پاس چونکہ گھر بھی نہیں تھے تو وہ جہاں چاہتے سوتے اور جس ٹائم چاہتے وہ کچھ بھی کرتے۔ ان کو کوئی جنگلی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اگر کوئی جنگلی جانور ان کی طرف آتا بھی تو خود ہی ان سے ڈر کر بھاگ جاتا، کیونکہ وہ بہت بہادر تھے۔ لہٰذا پیارے بچوں، ان کے پاس گھر تو نہیں تھے تو پھر وہ سوتے کہاں ہوں گے؟ جب ان کو دھوپ لگتی ہوگی، تیز بارش آتی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غار دے رکھے تھے۔ پہاڑوں کی کھو میں بڑے سے غار بنے ہوتے، جہاں پر وہ آرام سے بے فکر ہو کر سو جاتے۔
اور اس کے بعد باری آتی ہے سفر کرنے کی، تو پیارے بچوں ان کے پاس تو گاڑیاں نہیں تھیں، سائیکلیں بھی نہیں تھیں، لہٰذا انہوں نے جب کہیں جانا ہوتا تو وہ سواری کے لیے اپنے جانور استعمال کرتے۔ ان کے پاس گھوڑے تھے جو بہت تیز رفتار بھاگتے تھے، ان کے پاس اونٹ تھے اور ان کے پاس گدھے بھی تھے، ان کے پاس بیل تھے۔ پیارے بچوں آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا؟ سوچیں ذرا، آپ کو گھوڑے پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے نا؟ اور دیکھیں ان کے پاس اس ٹائم کتنے سارے گھوڑے ہوتے ہوں گے جن پر بیٹھ کر وہ سفر کرتے ہوں گے۔ ان کی زندگی کتنی آرام دہ تھی اور کتنی مزے کی تھی نا۔ بچوں مجھے معلوم ہے اب آپ کیا سوچ رہے ہو؟ آپ سوچ رہے ہو کہ پھر یہ دنیا میں ساری چیزیں کیسے آئیں؟ چلیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو ہر قدرتی چیز دے کر بھیجا تھا، لیکن اس کو کوئی بھی چیز تیار نہیں ملی۔ اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم، ذہانت اور بہت سارا ہنر دے کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور اب جا کر اپنی ہر ضرورت کی چیز خود بناؤ۔ لہٰذا انسان نے آہستہ آہستہ ترقی کی۔ اس نے پتھر کو رگڑ کر اس میں سے آگ نکالی، اس آگ پر اس نے کھانا بنانا شروع کیا، پھر اسی آگ پر اس نے دانتوں کو استعمال کر کے لوہے، تانبا اور مختلف چیزوں کی اوزار اور برتن بنانے شروع کیے۔ اب ان کے پاس لوہے کے برتن تھے، لوہے کے چاقو، چھریاں تھیں اور مختلف اوزار تھے، جیسے کھیتی باڑی کے لیے ہل، آری اور ہتھوڑے وغیرہ۔ پھر اس کے بعد انسان نے گول گول پتھر کو دیکھ کے اس سے سوچا اور گول گول پہیا بنا لیا۔ اس کے پاس چونکہ ہتھوڑی، آری اور مختلف قسم کے اوزار تھے، لہٰذا اس نے درختوں کو کاٹا اور اس سے پہیا بنایا اور اس طرح سب سے پہلی گاڑی تیار کر لی۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں وہ گاڑی کیسے چلتی تھی؟ اس گاڑی کو گدھے، بیل اور گھوڑے کھینچتے تھے، اور اس طرح ان کا سفر اور آسان ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سوئیاں، مشینیں اور مختلف چیزیں بنانی شروع کی۔ پھر اس نے ریشم کو اکٹھا کیا جو کہ اس کو بہت سارے پودوں سے اور ریشم کے کیڑوں سے حاصل ہوتا تھا، اور اسے اس نے کپڑا بنایا اور اپنا لباس سیا اور وہ پہننا شروع کر دیا۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا گیا، اس کے لباس دن بدن اچھے اور مزید اچھے ہوتے گئے، اس کو کھانا کھانے اور بنانے کا ڈھنگ آتا گیا، اور اس نے اچھی اچھی مزے مزے کی چیزیں بنانی شروع کر دیں۔ اسی طرح اس کا سفر کرنا بھی آسان ہو گیا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پہلے جہاں وہ گھوڑوں کا استعمال کرتا تھا، پھر گھوڑا گاڑی کا کرنے لگا، پھر اس نے کشتی بنائی جس سے وہ سمندر میں سفر کرنے لگا، اور اس کے بعد سائیکل، گاڑی اور ہوائی جہاز بھی بن گئے۔ لیکن بچوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری ترقی انسان کے فائدے کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو نقصان بھی دے رہی ہے؟ انسان کو اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ وہ قدرتی چیزوں سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ہم لوگ اب قدرتی چیزیں بہت کم کھاتے ہیں، سبزیاں، پھل، کھجوریں، دودھ، شہد اور اس طرح کی بہت پیاری پیاری سی چیزیں نہیں ملتی۔ اسی طرح ہم باہر کھلی فضا میں بہت کم جاتے ہیں، پودوں کے بیچ میں جہاں رنگ برنگی تتلیاں ہوتی ہیں، رات کو آسمان پہ پیارے پیارے سے چمکتے ستارے ہوتے ہیں، زمین پر چمچم چمکتے جگنو ہوتے ہیں، اور اسی طرح بارش اور
پیارے سے موسم میں بہت پیاری کوسے خزاں نکلتی ہے، لیکن بچوں ہم یہ سب بہت کم دیکھ پاتے ہیں، کیونکہ ہم پیارے پیارے سے گھر بنا کر انہی میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم باہر نکلیں، لیکن پیارے بچوں اگر ہم چاہیں تو ہم ان سب سے باہر نکل سکتے ہیں نا؟ آپ کو معلوم ہے کیسے؟ ہم اگر اپنے ٹی وی کے آگے بہت کم بیٹھیں گے، کمپیوٹر پر گیمز نہیں کھیلیں گے، اور اس کے علاوہ ہم انڈور گیمز کا استعمال کم کریں گے تو ہمارے پاس بہت سارا وقت بچ جائے گا، اور اس وقت بچے ہوئے وقت میں کبھی کبھی ہم شام کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر پیارے پیارے سے ستاروں کو دیکھیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں گے، فٹ بال کھیلیں گے، اسی طرح بہت ساری بھاگنے دوڑنے والی کھیل کھیلیں گے، اور دن کے وقت ہم باہر نکلیں گے، پیارے پیارے سے پھولوں کو دیکھیں گے، تتلیوں کے پیچھے بھاگیں گے، تو سوچیں کتنا پیارا لگے گا نا، اتنی اچھی سی جگہ اور سرسبز پودے، تازہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور کام بھی کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم نے یہ ساری یمی میٹھی چیزوں کو چھوڑ کے رنگ برنگے میٹھے میٹھے رسدار پھل کھانے ہیں، دودھ پینا ہے، بہت سارا شہد کھانا ہے، آئس کریم اور چاکلیٹ کی جگہ بھی ہم صرف شہد اور کھجور کھایا کریں گے۔ اس سے ہماری صحت بہت اچھی ہو جائے گی، اور ہم بہت زیادہ بھاگ سکیں گے، بہت زیادہ اچھی اچھی کھیلیں کھیل سکیں گے، اور کبھی اگر رات کو اندھیرے میں ہمارے سامنے کوئی جانور، کوئی کتا یا کوئی اور جنگلی جانور آ گیا تو ہم ڈر کے نہیں بھاگیں گے، بلکہ ہم کھڑے رہیں گے اور الٹا اس کو ڈرائیں گے، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، اور وہ بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ چلیں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی بات بہت مزے کی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد پھر ایک پیاری سی بات کے ساتھ ملیں گے اور اسی طرح سے مزہ کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔